السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. انتہائی معزز بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 69 اور 70 بہت اہم رہنمائی ارشاد فرمائی ہے. یہ آیات مقدسہ سورۃ التوبہ سے ہے، پارہ نمبر 10 ہے. سابقہ گزشتہ جو درس ہوا تھا اس میں منافقین کا جو داخلی نظام ہے، آپس کا ان کا انٹرنل سسٹم، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور بظاہر اگر کسی موقع پر وہ ہمیں اچھے بھی لگیں تو ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہمیں ان کو اتنا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ظاہراً ایسے حرکتیں، اعمال، کردار، اور پھر ہمیں ورغلانے کے لیے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بالخصوص ورغلانے کے لیے وہ مختلف چالیں چلتے ہیں. لیکن حزب اللہ کا کام ہے، سچی جماعت کا کام ہے، سچے لیڈروں کا کام ہے کہ ان جھوٹی جماعتوں اور جھوٹے لیڈروں پر نظر رکھیں. یہ جو منافقت ہے اس نے ہر سوسائٹی کو، ہر سماج کو پریشان کر دیا ہے اور ان کی ترقی کو روک دیا ہے. اور بالخصوص ہمارے اس خطے کے اندر آج بھی یہ منافقت اتنی غالب ہے. ہمارے جو حکمران ہیں دنیا داری کی وجہ سے، مفاد پرستی اور لالچ کی وجہ سے، انہوں نے جو اپنی جماعتیں بنائی ہیں وہ صرف اور صرف مفادات کے دائروں میں رہتی ہیں. ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ اپنی جو جماعت کہہ لیجئے، ان کے پریشر گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کو وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اس سے بڑی منافقت کیا ہے کہ ملک میں پریشانی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. ملک دوسری طاقتیں جو ہیں ان کے استعمال میں ہے. دوسری طاقتوں کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں اپنے ملک کا، تو ہمارا جو قومی نظام ہے وہ قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری طاقتوں کے لیے آج تشکیل دیا جاتا ہے. بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ ہمیں استعمال کر رہی ہیں. ہمارے پر ٹیکسز لگ رہے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ جتنے ادارے ہیں انہوں نے ہمارے سیاسی اور معاشی نظام کو تباہ کر دیا ہے، اور ہمارے حکمران ان کے اعلی کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس سے بڑی منافقت ملک اور قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا گیا، لیکن یہ منافقین کا جو ایک نیٹ ورک ہے، پورا جال ہے، اور اس طرح ہمارے اوپر غالب ہے
کہ آج پوری قوم پریشان ہے، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، ان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 69 میں اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اولاد رکھتے ہیں اور اسی طرح ان کے پاس قوت ہے، مال ہے، اس سے پہلی تاریخ اگر دیکھیں، کالذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں تو ان کے پاس یہ سارا کچھ موجود تھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے اپنے حصے حاصل کر لیے، یعنی فائدے اٹھا لیے۔ تو یہ جو ان کے پاس قوت تھی یا مال اور اولاد تھی، گویا اجتماعی قوتیں تھیں ان کے پاس، تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور ناجائز فائدہ اٹھا کے پریشر گروپ بنا لیے۔ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، آج کے دور میں بھی پریشر گروپس بن جاتے ہیں، اور پریشر گروپ کیوں بنتے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے۔ اگر اس پریشر گروپ کو فائدہ مل جائے حکومت کی طرف سے، وہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر حکومت سے اس کو فائدہ نہ ملے یا کسی جگہ اختلاف مفاد ہو جائے تو وہ اختلاف مفاد کی وجہ سے حکومت کے اینٹی ہو جاتے ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کے تختے الٹ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی قومی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف اپنے اپنے مال، دولت، برادری، اور اسی طرح انہوں کی جو جماعت بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود ساختہ جماعت ہوتی ہے۔ وہ جماعت وہ تصور نہیں ہوتا جو حزب اللہ جیسی جماعت کا تصور ہے، یہ تو اکٹھے ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے مل کر اپنے ساتھ دوسروں کو ملا کر اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ مل کے ہم ملک کو لوٹیں اور قوم کو لوٹنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستمتعوا بخلاقہم، تو جو ایسی دنیا داری اختیار کرتے ہیں، پریشر گروپس بناتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو آپ بھی، یہ جو منافقین ہیں یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فاستمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا۔ آج یہ جو منافقین نظر آ رہے ہیں اور ان کی سازشیں اور چالیں نظر آ رہی ہیں، اصل میں ان کے لیڈر وہ پہلے لوگ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، جنہوں نے انسانیت میں ظلم قائم کیا، انسانی اجتماعیت کو پارا پارا کیا، اور ظلم قائم کر کے ان کو غلام بنا کر، ان کو محکوم بنا کر اللہ سے دور کر دیا، اور حزب اللہ کا مقابلے میں آگے۔ اصل میں یہ ان کی چال چل رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، کیسا ہی ان کا بظاہر اچھا عمل ہو۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت نے ان قوموں کے ریفرنسز دیے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح ہے، طوفان سے تباہ ہوئی تھی، قوم عاد پر آندھی آئی تھی، قوم ثمود پر صیحہ، ایک چیخ آئی، اس سے ہلاک ہو گئے تھے، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جب زیادتی کی تو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو سرخرو فرمایا، اور نمرود اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نہایت بدحالی کی موت مرتا ہے۔ اصحاب مدین صیحہ، چیخ، رجفہ، زلزلہ سے تباہ ہو گئے تھے، قوم لوط کی بستیاں الٹ گئی تھیں۔ یہ سارے جتنے لوگ ہیں، یہ قومیں ہیں، یہ کیوں تباہ ہوئی ہے؟ اسی لیے تباہ ہوئی نا، حزب اللہ کے مقابلے میں آئیں، کفر کیا، منافقت کی، اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ گئیں، اللہ کی رٹ کو یہ قائم نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے اتنے اولو العزم پیارے پیارے نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا،
ان کے مقابلے میں آئے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ایک انبیاء کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ معمولی سا بھی کوئی ظلم نہیں کرتے، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہ سارا ماحول خود انہوں نے پیدا کیا ہے، لہذا نتیجہ بھی یہی بھگتیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان منافقین کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اور جتنی بھی ابھی ہم نے قومیں سنی ہیں جو تباہ ہو گئیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی جو عادات تھیں، ان کے رویے تھے، ان سے محفوظ فرمائے، اور اس کے مقابلے میں حزب اللہ، اللہ کی جو سچی جماعت ہے، اور انشاءاللہ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام جو ہمارے دنیا سے جانے والے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، ساتھی ہیں، اساتذہ ہیں، شاگرد ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حال ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے گھروں میں اپنی برکات اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔